بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 350۔ الحمدللہ اس حدیث کو مکمل کروں گا تو 350 حدیثیں مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث نمبر 350 آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے کہ نماز کے دوران بالوں کو سمیٹنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے، وہ حضرت حسن بن علی کے پاس سے گزرے جو اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بالوں کو گردن پر باندھا ہوا تھا اور حضرت ابو رافع نے انہیں کھول دیا۔ حضرت حسن پاک نے ناراضگی سے ان کی طرف نظر کی تو وہ بولے، تم اپنی نماز برقرار رکھو اور غصے میں نہ ہو۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح تحریر فرمایا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ حالت نماز میں جہاں انسان کے 360 اعضاء سجدہ ریز ہوتے ہیں وہاں بال بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس لیے ان کو باندھنے سے منع کیا گیا اور باندھنے کی حالت کو مکروہ قرار دیا گیا۔ یہ مکروہ صرف مردوں کے لیے حکم ہے اور مردوں کے لیے خاص ہے۔ خواتین اپنے بال باندھ سکتی ہیں تاکہ حالت نماز میں وہ کھلنے نہ پائیں۔ خواتین کے بال بھی ایک مستقل عضو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عورت کے بالوں کا 1/4 حصہ ایک رکن کی ادائیگی کے وقت یعنی سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے، یعنی بال کھلے ہیں سارے اور اتنے نظر بھی آئے ہیں کہ ایک بار سبحان اللہ، 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلے رہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو حدیث اعضاء میں بالوں کے باندھنے کو شیطانی عمل قرار دیا گیا، یہی اس کی ممانعت و کراہت کی وجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حنیف کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔